میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی 7 آیات اور 40 سے زیادہ احادیث طیبہ کی روشنی میں ایک گناہ بیان کرنے کا ارادہ ہے جو بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ وہ گناہ کیا جا رہا ہے، اور وہ گناہ ہے سود لینے دینے کا گناہ، کھانے کھلانے کا گناہ، سود کی تحلیل لکھنے کا گناہ، سود میں سودی معاملے کا گواہ بننے کا گناہ۔ یہ سود کا لین دین وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی 7 آیتوں میں حرام فرمایا ہے۔ بہت کم ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ذکر کریں اور اس کو حرام قرار دیں۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اور سود کا لین دین کا گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ناجائز ہونا بیان فرمایا ہے۔ آخرت میں سود کھانے والے کا جو حشر ہوگا اور جس بری حالت میں وہ کھڑا ہوگا، اس تک کا بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ یعنی جو سود کا معاملہ کرے گا، سود لے گا دے گا، سود کھائے گا کھلائے گا، سود کے معاملات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ سود لینے دینے والا مٹے گا اور مٹ کر رہے گا، اس کی معیشت یقیناً تباہ ہوگی، اس میں کسی شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک نے صاف بیان فرما دیا، اور صاف فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام فرمایا ہے اور بیع کو حلال فرمایا ہے۔ ربا سے مراد سود دینا، سود لینا، دونوں اس کے اندر آ گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام فرمایا ہے، اور بیع کو یعنی تجارت کو جو شریعت کے مطابق کی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ربا کے اندر جو چیز بھی نفع میں آئے گی وہ حرام ہوگی، اور ایسے ہی حرام ہوگی جیسے شراب حرام ہے، وہ ایسے ہی حرام ہوگی جیسے کہ سور حرام ہے۔ اور جائز کاروبار کے ذریعے جو آدمی نفع کمائے گا وہ حلال ہوگا۔ تو حلال ہونا بھی بتلا دیا، اور ربا کا حرام ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن شریف میں بیان کر دیا۔ اور اس پر جو آخرت میں ربا کھانے والے، ربا لینے والے، ربا دینے والے کو جو عذاب ہوگا وہ بھی بیان فرما دیا۔ اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے زیادہ احادیث طیبہ کے اندر سود لینے دینے کے معاملے کے حرام ہونے کو بتلا دیا، اور اس پر ہونے والے عذاب کو بتلا دیا۔ اور یہ سب اس لیے بتلایا تاکہ مسلمان سود کا معاملہ کرنے سے ایسے ہی بچیں جیسے شراب اور خنزیر سے بچتے ہیں، جیسے جوا اور سٹے سے بچتے ہیں، جیسے چوری اور ڈاکے سے بچتے ہیں، جیسے یہ سب گناہ کبیرہ اور حرام ہیں، ان سے بڑھ کر سود کا معاملہ کرنا حرام ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے پر بھی اور سود دینے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اندازہ کرو، سود کا معاملہ کرنے والے پر لعنت ہے۔ لعنت رحمت کی ضد ہے۔ جو سود لے گا، سود دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، لعنت ہوگی اس کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر۔ اب جس پہ لعنت ہوگی اس میں کیسے برکت ہو سکتی ہے، اس میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے، اس میں کیسے عافیت ہو سکتی ہے؟
اس میں کیسے راحت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لعنت ہے اس کے اوپر۔ تو جیسے جھوٹوں پر لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر لعنت ہے، ایسے سود لینے دینے والوں کے اوپر لعنت ہے۔ اب جس ملک کے اندر سودی نظام قائم ہوگا، سود کا لین دین عام ہوگا، معیشت کی بنیاد سودی نظام پر ہوگی، تو اس پہ تو لعنت برسے گی، لعنت ہی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ وہ کبھی پنپ نہیں سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو 50 سال سے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی سودی بینک ہیں وہ ساری کے ساری سودی نظام پر قائم ہیں۔ اس میں رات دن سود ہی لیا جاتا ہے، سود ہی دیا جاتا ہے، سودی قرضے لیے جاتے ہیں، سودی قرضے دیے جاتے ہیں۔ جتنے بینک اکاؤنٹ ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ اس کے اندر سود ہی لیا جاتا ہے، سود ہی دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سب لعنت والا کام ہے، اس پہ تو خدا کی لعنت ہے، اس میں تو حضور کی لعنت ہے۔ اور خدا نے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس کو مٹائیں گے، تو مٹ رہا ہے نہیں مٹ رہا ہے؟ ہماری معیشت صفر ہو رہی ہے، مہنگائی دیکھو کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے، اس سود کے نظام کی وجہ سے یہ ساری لعنت ہے، اور سود کے نظام کی وجہ سے ساری نحوست ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی کے کنارے پہنچ رہے ہیں۔ لہذا افسوس اس کا ہے کہ رات دن یہ نظام چل رہا ہے، اور نہ سرکاری حلقوں میں اس سے بچنے کی کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ عوامی سطح پر اس گناہ سے بچنے کی کوئی توجہ ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، بچنا سننے والوں کا کام ہے۔ لیکن ہے یہ اتنا بڑا گناہ کہ اس سے معیشت مٹنے والی ہے، مٹ جائے گی اور مٹ کر رہے گی، کبھی پنپ نہیں سکتی، کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ سارا ملک مقروض ہے، اتنا مقروض ہے کہ سود دینے کے لیے پیسے نہیں رہے۔ اس سے بڑا اور کیا مشاہدہ کریں گے؟ اس سے بڑا اور کیا نقصان اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے؟ اس کے بعد بھی اگر ہماری عقل ٹھکانے نہ آئے تو پھر وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ پھر تباہی اپنے آنکھوں اپنے ہاتھوں یقیناً سامنے آ رہی ہے اور آ کر رہے گی۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا کوئی مزہ چکھائیں گے۔ یعنی بالکل ان کے اوپر جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، نہ جنت میں جائیں گے، نہ جنت کے نعمتوں کا ذائقہ چکھیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو شراب پینے کا عادی ہو، نشہ کرنے کا عادی ہو۔ یاد رکھو، جیسے سود حرام ہے، نشہ کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے سود گناہ کبیرہ ہے اور باعث لعنت ہے، ایسے شراب پینا بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے اور ناجائز ہے۔ گناہ کبیرہ ہے شراب پینا۔ اب چاہے نشہ شراب کے ذریعے ہو، اور چاہے ہیروئن کے ذریعے ہو، اور چاہے افیون کے ذریعے ہو، اور چاہے کسی اور نشہ آور چیز کے ذریعے ہو، کل مسکرین حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اب تمام نشہ لانے والی چیزیں اور نشہ پیدا کرنے والی چیزیں حضور کے ارشاد کے موجب حرام ہیں۔ تو جیسے جو آدمی شراب پینے کا عادی ہوگا اس کے لیے یہ وعید ہے کہ نہ وہ جنت میں جائے گا، نہ ہی جنت کی نعمتیں اس کو چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک تو یہ آدمی ہے۔ دوسرے سود کھانے والا، جو سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، وہ بھی نہ جنت میں جائے گا، نہ جنت کی نعمتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ تیسرے والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرے والدین کو ستانے والا،
والدین کو کہ جائز امور میں نافرمانی کرنے والا بھی اسی وعید کا مستحق ہے۔ اور چوتھے کسی یتیم کا ناحق مال کھانے والا، جو آدمی کسی یتیم بچے کا مال ناحق کھائے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کر پائیں گے اور نہیں اس کو جنت کی کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے اور ان کو جنت کی کسی نعمت کا کوئی مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہیں 4 آدمی، جس میں سود کھانے والا بھی ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ سود کے اندر 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں، 70 سے زیادہ اس کے اندر گناہ ہیں۔ یعنی سود لینا دینا یہ بذات خود حرام ہے، گناہ ہے، اس میں مزید حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں 70 سے زیادہ گناہ ہیں۔ ادنا درجہ الیاذ باللہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کرے؟ ماں کے علاوہ بھی کسی سے زنا کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ اور یہ زنا کرنا ایسا بدترین گناہ ہے کہ تمام آسمانی شریعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر شریعت میں حرام ہے یہ۔ سود لینا اس سے بھی زیادہ حرام ہے، اور سود کھانا، سود لینا، سود دینا، سود دلانا، سود لکھنا، سود کا حساب کتاب کرنا اور سود کی تحریر لکھنا، گواہ بننا، یہ سب گناہ کے اندر برابر ہیں۔ اور ان سب کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب اندازہ کرو اتنا خطرناک گناہ ہے یہ، تو اس کے وبال بھی تو کتنا خطرناک ہے۔ جتنا کوئی بڑا گناہ ہوگا دنیا میں اس کے وبال بھی زیادہ ہی آئے گا۔ دنیا میں اس کے وبال یہ ہے کہ معیشت تباہ، بے چینی، بے قراری اور مہنگائی اپنے شباب پر ہے۔ یہ اس کا معمولی سے نقصان ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ تو 4 آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور نیز یہ کہ اس میں 70 سے زیادہ گناہ ہے سود کے اندر، ادنا درجہ ایسا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سود کا 1 درہم، اب 1 درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے 3.5 ماشے کا، 4.5 ماشا، 3.5 4.5 ماشا چاندی کا، 4.5 ماشا کے وزن کا ایک سکہ ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں درہم۔ 1 درہم کسی کا استعمال کرنا، کھانا، سود میں 1 درہم لے کر کے کھانا 36 مرتبہ زنا سے زیادہ برا ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے یہ۔ اب تو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سود، اربوں روپے کا قرض لیا جا رہا ہے اور اربوں روپے سود کے اندر دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اور عوام سارے کے سارے سودی نظام سے وابستہ ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ سودی بینکوں سے ان کے کاروبار ہیں اور انہیں جو سود لینا دینا ان کا معمول ہے۔ جب 1 درہم جو 4.5 ماشا کا ہوتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ برا ہے، تو پھر یہ تباہی کیسے کیوں نہ آئے؟ اور اس کا آخرت میں جو عالم برزخ میں حضور نے اس کا وبال اور عذاب دیکھا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جس میں آپ نے معراج کا یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جب آپ معراج میں 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، جب حضور معراج میں 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو فرماتے میں نے وہاں پر گرج، چمک اپنے اوپر محسوس کی، جیسے بادلوں کے اندر گرج کی آواز ہوتی ہے، کڑک کی آواز سنائی دیتی ہے، چمک بھی نظر آتی ہے، اس طرح کی میں نے چمک اور کڑک اور گرج کی آواز میں نے اپنے اوپر محسوس کی۔
اور اس کے بعد میں جب آگے چلا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے جو پیٹ تھے، پیٹ وہ بڑے بڑے کمروں کے برابر تھے، 10 بائی 10 کا کمرہ، 20 بائی 20 کا کمرہ، 14 بائی 10 کا کمرہ، یہ بڑے بڑے کمرے جو عام طور پر ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے، اور وہ باہر سے نظر بھی آ رہے تھے، یعنی ان کی جو پیٹ کی کھال تھی وہ اتنی شفاف تھی کہ پیٹ میں سے سانپ نظر آ رہے تھے، اور پیٹ کتنے بڑے بڑے تھے، ایک کمرے کے برابر، وہ پیٹ جو تھے ایک کمرے کے برابر تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے۔ ایسی خوفناک حالت میں آپ نے دیکھا، اور دیکھ کر فرمایا، اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھے خواب میں، جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں یہ، اور ان کا یہ یہاں عالم برزخ میں ان کا یہ حشر ہے کہ ان کے پیٹ سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، سود دینے کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہیں بڑے بڑے کمروں کے برابر ہیں، اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ انجام ہے سود کھانے والوں کا، سود لینے والوں کا۔ تو بتائیے کیسے معیشت ہماری صحیح ہو جائے گی، اور کیسے ہمارے ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ پہلے اس گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اس سے بچنا پڑے گا، اپنے ملک کو اس سے پاک کرنا پڑے گا۔ جب تک اس سے باز نہیں آئیں گے یہ مہنگائی اور بڑھے گی، بے چینی اور بڑھے گی، پریشانیاں اور بڑھیں گی، معیشت اور تباہ ہوگی اور صفر پہ آ کے رہے گی۔ اگر کوئی ملک سود لیتا دیتا ہے تو وہ بھی تباہ ہو کر کے رہتا ہے، اور کوئی آدمی انفرادی طور پر سودی معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی تباہ ہو کر کے رہتا ہے۔ ایک نہیں 10 واقعات خود میرے سامنے ہے، میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے سود پہ قرضہ لیا ان کا حلال بھی ختم ہو گیا۔ جو کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے، اب وہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر کے فقیروں کی لائن میں کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ عزت رہی، نہ دولت رہی، نہ پیسہ رہا، نہ معیشت رہی، سب کچھ تباہ ہو گیا، فقیروں کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے سود لیا تھا، بینکوں سے سودی قرض کھایا تھا لے کر کے، لہذا ایسی صورت میں وہ حلال بھی انہوں نے گوا دیا، حلال بھی گیا، اور سودی قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ سب کچھ بک گیا، لیکن وہ فقیر ہی ہو کر کے رہے۔ تو یہی خطرناک چیز ہے، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا زبردست یہ گناہ ہے، اور یہاں نہایت ہی ڈٹائی کے ساتھ اور نہایت سینہ زوری کے ساتھ کھلم کھلا یہ گناہ عام ہو رہا ہے، جو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور ہم میں سے جو آدمی بھی کاروبار کرتا ہے، بینکوں سے معاملہ کرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ یہ گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ سے فوراً توبہ کریں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ غیر سودی بینک بھی سامنے آ گئے ہیں، انشورنس کمپنی کے مقابلے میں تکافل آ گیا ہے، اور ان کے اندر سود سے پاک بیمہ زندگی کے جائز طریقے آ گئے ہیں، اور غیر سودی بینکوں کے ذریعے سارے معاملات آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو بھی ہدایت دے، حکام کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس سودی نظام کا خاتمہ کریں۔ پاکستان کی عدالتوں نے تو فیصلہ دے دیا کہ سود حرام ہے، اور اس کے مطابق اس سے بچتے ہوئے اب تمام اپنے کاموں کو شریعت کے مطابق سود سے پاک کیا جائے۔ لیکن پاک کرنے کی ذمہ داری تو حکومت ہی کی ہے، لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم اپنے حصے کام کریں، حکومت اپنے حصے کام کرے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کاروباری معاملات کو، تجارتی معاملات کو اور دیگر معاملات کو سود سے پاک کریں۔